دوسرے کو مارنا پڑے تو مارو، دوسرے کے بچوں کو یتیم کرنا پڑے تو کر دو، دوسرے کو قتل کرنا پڑے تو کر دو۔ یہ اس دھرم کے لوگ کرتے ہیں جو ہمارے نزدیک صحیح نہیں، مگر یہ دھرم، یہ مذہب، یہ دین جس میں کتابیں نایاب ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا جس کتاب کے بارے میں، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ اللہ رب العزت نے جس کتاب کے بارے میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس کتاب کے بارے میں یہ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، جس کتاب کی تاریخ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے صفحات میں جگہ جگہ اپنے کلام پاک کو رکھا، اپنے کلمات مبارکہ سے ہم کو آگاہ فرمایا۔ رسول کائنات نے جس کتاب کے تحفظ کے لیے پتھر کھائے، رسول کائنات نے جس کتاب کی حفاظت کے لیے احد میں اترے، بدر میں اترے، لوگوں نے ستایا۔ حضرات محترم، ہمارے پاس وہ کتاب ہے، ہمارا رب وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہمارا نبی وہ ہے جن کا کوئی مثل نہیں ہے، کوئی مدہر نہیں ہے، ہماری کتاب وہ ہے جس کتاب کی جیسے کوئی دوسری کتاب نہیں ہے، ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ ایسے بزرگ کسی اور مذہب میں نہیں ملتے، ہمارے ائمہ وہ ہیں کہ ایسے امام کسی اور دھرم میں نہیں ہے، ہمارے ہادی وہ لوگ ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی اچھا ہدایت دینے والے کسی اور مذہب میں نہیں ملتے۔ وہ مذہب جس مذہب نے مذہب کے اندر آپ کو کھانا کیسے ہے بتایا گیا، پینا کیسے ہے بتایا گیا، سونا کیسے ہے قانون بتایا گیا، جاگنا کیسے آپ کو قانون بتایا گیا۔ آپ بزنس مین ہو تو آپ بزنس کیسے کرو گے، اس کتاب میں وہ قانون بتایا گیا۔ آپ شادی کر رہے ہو تو شادی کے قوانین کیا ہیں وہ آپ کو بتایا گیا۔ آپ اپنی بیوی سے الگ ہونا چاہتے ہو تو طلاق کے مسائل کیا ہیں وہ بتایا گیا۔ کن عورتوں سے شادی جائز ہے اس کتاب میں وہ بتایا گیا، کن عورتوں سے شادی ناجائز ہے اس کتاب میں وہ بتایا گیا، کس جگہ جانا صحیح ہے، کہاں جانا غلط ہے وہ بتایا گیا۔ جس کتاب میں یہ بتایا گیا کہ نشہ کرنا حرام ہے، جس کتاب میں یہ بتایا گیا گالی دینا حرام ہے، جس کتاب میں یہ بتایا گیا چوری کرنا حرام ہے، جس کتاب میں یہ بتایا گیا شراب پینا حرام ہے، جس کتاب میں یہ بتایا گیا دوسرے کو قتل کرنا حرام ہے، جس کتاب میں یہ بتایا گیا کہ کسی کو ستانا حرام ہے، جس کتاب میں بتایا گیا غیبت کرنا حرام ہے، چغلی کرنا حرام ہے، بدگمانی حرام ہے، بڑوں کو ستانا حرام ہے۔ ارے جس کتاب میں یہ بتایا گیا کہ بلا قصور کسی دوسرے دھرم کے ماننے والوں کو مارنا بھی غلط ہے، ہم اس دھرم کے ماننے والے ہیں، ہم اس کتاب کے ماننے والے ہیں، ہمیں حیرت ہے کہ جھوٹے مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب کو بچانے کے لیے فساد کرتے ہیں، اور سچے دھرم کے ماننے والے، سچے دین کے ماننے والے، سچے مذہب کے ماننے والے یہ نوجوان جب انہیں مذہب کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ سننے کو تیار نہیں ہے، وہ پیٹ پھیر کر الگ ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ کامیابی ملے گی دنیا میں کیسے ملے گی، عزت ملے گی تو کیسے ملے گی، آپ کو طاقت ملے گی تو کیسے ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں، میں بہت سارے ایک بار کا معاملہ ہے، میں کسی ایک پروگرام میں تھا، ایک بڑا ایجوکیٹڈ شخص سے میری گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ جلسہ سننے نہیں گئے؟ دوستو اس نے جو بات کہی نا وہ بات میرے دل کو ٹچ کر گئی۔ اس نے کہا کہ حضرت جلسہ تو سننا چاہیے، میں مسلمان آدمی ہوں، علماء کی باتوں کو سنتا ہوں اور قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، مگر آپ مجھے یہ بتائیے آج کل آپ لوگ جلسوں سے دیتے کیا ہیں، جلسوں میں بتاتے کیا ہیں کہ اتنی کثرت سے جلسہ کرنے کے باوجود ہمارے لوگوں کو وضو کے مسائل یاد ہو گئے، غسل کے مسائل یاد ہو گئے، کیا انہوں نے حرام کھانا چھوڑ دیا، کیا انہوں نے بے حیائی یہ کرنا چھوڑ دی؟ بلکہ اکثر جگہ یہ دیکھتے ہیں کہ جلسوں کے نام پر مرد اور لڑکی
آپ مجھے بتائیے ایک طرف بیٹھ کر کے آپ لوگ اصلاح کی باتیں کرتے ہیں لیکن دنیا بھر کی خرافات ہی ہوتی ہے. کتنے جلسے ایسے ہیں جہاں سے لڑکے اور لڑکیاں گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور بدنامی کر کے ان کی شادی ہوتی ہے. دوستان محترم جب اس نے یہ بات کہی نا تو کہیں نہ کہیں مجھے لگا کہ ہمیں بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے, ہمیں بھی جلسوں کا مزاج بدلنے کی ضرورت ہے. ہوتا یہ ہے دوستو کہ ہم اچھے وقت کو سننے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت کو ہم لہو لعب میں گزار دیتے ہیں. جو ہم نہیں سمجھ پاتے صرف منورنجن کے لیے اسے سنتے ہیں. نعت سننا یہ ثواب کا کام ہے, نعت پڑھنا ثواب کا کام ہے, مگر سنو نعت سننا اور نعت پڑھنا اس سے کہیں زیادہ ضروری محمد مصطفیٰ کے فرمان کو سن کر دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے ایک طرف کچھ لوگ نوافل پڑھتے ہیں, رات بھر نماز پڑھتے ہیں, نفل نماز پڑھتے ہیں, سجدوں پہ سجدہ کرتے ہیں, تلاوت پہ تلاوت کرتے ہیں. وہی طرف ایک طرف کچھ وہ ہو جو بیٹھ کر کے ایک دین کا مسئلہ سکھاتا ہے, مثلا وضو کیسے کرنا ہے, مثلا غسل کیسے کرنا ہے, مثلا یہ کام کیسے کرنا ہے, شریعت میں اس کا کیا حکم ہے. اگر 30 سیکنڈ میں بھی, آدھا منٹ میں بھی, 1 منٹ میں بھی وہ مسئلہ حل ہو گیا اور سننے والے نے سنا, اللہ کی عزت کی قسم روایت میں آتا ہے کہ رات بھر نوافل پڑھنے سے ایک چھوٹا مسئلہ جو 30 سیکنڈ کا ہو اس کا سیکھنے زیادہ ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضور خلیفہ ہے, حضور تاج الشریعہ, نعرہ تکبیر. ہمارا حال بڑا عجیب ہو گیا ہے. کوئی اگر جلسہ سجاتا ہے, ایک تو معاملہ یہ کہ ہم دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے, دوسرے کی حمایت نہیں کرتے, دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے. میرے دوستو کسی جلسے کو قائم کرنا یہ بہت مشکل کام ہے, نہیں ہو پاتا ہے. ایک جلسہ کے لیے لوگوں کے سامنے چندہ کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے, علماء کو بلانا پڑتا ہے, آپ کو بٹھانے کے لیے آپ کا انتظام کرنا پڑتا ہے. یہ سارا انتظام, کھلانے پلانے کا انتظام, جو جلسہ کرتا ہے چاہے 50 لوگ مل کر کے کریں, ان سے پوچھئے کتنی محنتیں ہیں, ان سے پوچھئے کتنی مشقت کا کام ہے. مگر مجھے بتاؤ اگر اتنی محنت کرنے کے باوجود ہم میں سے کسی ایک فرد کو بھی دین کا ایک مسئلہ نہ یاد ہو, ہمیں دین کا ایک چھوٹے سے کام کا علم بھی حاصل نہ ہو, تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سے نہیں پوچھے گا کہ ان پیسوں کا تم نے کیا کیا, ان جلسوں کا تم نے کیا کیا, ان وقتوں کا تم نے کیا کیا. اس لیے لوگوں اصلاح کرنا صرف میرا کام نہیں ہے, صرف مولانا عبدالرحیم صاحب کا کام نہیں ہے, یا جلسہ کرنے والوں کا کام نہیں ہے. سنو, اگر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اور اس پر آپ کا ایمان ہے تو دل کے گوشے میں اس بات کو نوٹ کر لو کہ اصلاح کرنا, دوسرے کو بھلا راستہ دکھانا جتنا ہمارا فرض ہے اتنا ہی آپ کے اوپر. سبحان اللہ سبحان اللہ. شان ملت اسلامی جب کرتے ہیں نا ہم لوگ سنتے ہیں تو کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے جلسے میں ہم دیکھتے ہیں آدھی رات آپ لوگوں نے نکال دیا. جب سننے کا ٹائم ہوتا ہے دین کی باتیں, جب سننے کا ٹائم ہوتا ہے دین کے مسائل, اس وقت ہمیں نیند آ جاتی ہے. دوستو روایتیں بدلنے کی ضرورت ہے, طریقہ کار بدلنے